حمدا ومصليا ومسلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. معزز ناظرین و سامعین، اس نشست کے اندر میرے ساتھ تحریک عظمت آل و اصحاب رسول پنجاب کے صوبائی صدر اور ان کے ساتھ گجرانوالہ ڈویژن کے ناظم اعلیٰ اور ایسے ہی ضلعی رہنما تشریف فرما ہیں. آج ہم ایک اہم وضاحت اور ایک ضروری چیلنج پیش کرنا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ سب اہل سنت و جماعت کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ سے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بے ادبی کے حوالے سے اضطراب موجود ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ مولانا محمد اشرف آصف صاحب نے اپنے مختلف بیانات میں یہ کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہے. اور دوسرے بیان کے اندر یہ بات تھی کہ خطا کا امکان تھا، خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں. تیسرا بیان یہ ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی دلیل پیش کی تھی تو بھی معصوم نہ تھی، ان سے غلطی ہو گئی. اس کلام پر اہل سنت میں اضطراب پیدا ہوا. پاکستان سے اور پوری دنیا سے علماء و مشائخ نے مولانا محمد اشرف آصف صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کلام بے ادبی پر مشتمل ہے، آپ اسے واپس لے لیں. ان کے اساتذہ جن میں خاص طور پر استاد العلماء حضرت العلامہ مولانا ظہور احمد جلالی صاحب بھی شامل ہیں، سب نے ان کی خدمت میں گزارش کی، مگر انہوں نے کسی کی بات نہ مانی. پوری دنیا سے، بریلی شریف سے، مارہرا شریف سے، پاکستان سے اور دیگر علاقوں سے اپنا رد عمل علماء و مشائخ نے دیا اور فرمایا کہ ایسا کلام سیدہ پاک کی بارگاہ میں کھلی بے ادبی ہے. جب اس کے بعد حجت الاسلام حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکات العالیہ سے بھی بات چیت چلتی رہی مگر کوئی صورت اصلاح نظر نہ آئی، تب علماء و مشائخ نے اجلاس کر کے فیصلہ کیا کہ یہ نہیں مانے تو ہم اہل سنت و جماعت کا موقف لوگوں کے سامنے پیش کریں. اسی اجلاس کے اندر مجھ فقیر کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ بھی اس مسئلہ پر تحقیق کریں اور شرعی حکم بیان کریں. چنانچہ آستانہ عالیہ ناروواڑی شریف میں یہ شرعی حکم بیان کیا گیا. جو بیان کرنے کا شرف ہے وہ مجھے نصیب ہوا علماء و مشائخ کی سرپرستی میں. اس وقت مولانا محمد اشرف آصف صاحب ابھی جیل میں نہیں تھے، ایک مخصوص طبقے کے مقدمے کی وجہ سے آپ موجود تھے، مگر آپ نے 2-4 دن جو ان کی گرفتاری میں باقی تھے ان میں نہ تو اس فتوے کو چیلنج کیا نہ اس موقف کو ٹھکرایا. تاہم ایک طبقے کی وجہ سے جب وہ جیل میں گئے، اس کے بعد ان کے کچھ شاگرد ہیں، نوجوان بچے، یہ شور ڈالنا شروع ہو گئے، علماء و مشائخ پر کیچڑ اچھالنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے مناظرے کا چیلنج. کیا آپ مناظرہ کر لیں جی؟ کبھی کہتے ہیں کفر ثابت کریں جی. کیا ان کو کافر بننے کا شوق ہے کہ کفر ثابت کریں؟ یہ پیشکش کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں.
تاہم اب بعض احباب نے یہ فرمایا ہم نے تو پہلے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں کہ شاید یہ بچے ہیں ناسمجھ ہیں، انہیں تجربہ نہیں ہے، انہوں نے مناظرے کا نام سن رکھا ہے، شاید مناظرہ کرنے کا انہیں تجربہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ تاہم اب علماء مشائخ نے فرمایا کہ جیسے کیسے ہیں اس صورتحال پر تاریخ عظمت آل و اصحاب رسول کا موقف بھی پیش کیا جائے اور اس مناظرے کی صورتحال پر بھی کلام کیا جائے۔ تو اس ضمن میں گزارش یہ ہے کہ آستانہ عالیہ علی پور شریف میں ہی ہم نے کھلا اعلان کیا تھا کہ اس موقع پر دنیا کے کسی فرد سے بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر مناظرہ کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ اب مناظرے کا جو چیلنج ہے ہم کرتے بھی ہیں، ہم نے کیا ہوا ہے اور قبول بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی بند جگہ پر بحث کرنا چاہتے ہیں تب بھی تیار ہیں، اگر آپ مینار پاکستان پر یہ بحث کرنا چاہتے ہیں تب بھی تیار ہیں، اور ناصر باغ میں کرنا چاہتے ہیں تب تیار ہیں، لیاقت باغ میں کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہم تیار ہیں، کسی کھلی جگہ پر بھی تیار ہیں اور کسی بند جگہ پر بھی۔ مگر مناظرے کے لیے یہ گزارش ہے کہ متکلم موجود ہیں جن کا کلام ہے، یہ عزیز بچے ان کے فالور ہیں، وہ موجود ہیں، وہ خود کلام کریں، موضوع طے کریں، شرائط طے کریں اور تاریخ کا تعین کریں، مناظرہ ہو جائے گا انشاءاللہ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فتوے کے اندر ہمارا انداز محتاط ہے، مناظرے کے اندر شاید یہ احتیاط اب نہیں ہوگی، پورا حکم کھل کر سامنے آئے گا اب جو حالات ہیں اس کی روشنی میں۔ تاہم اگر وہ نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، جیسا کہ آج کل وہ جیل میں ہیں، تو آپ اپنے نمائندے مقرر کریں۔ اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ یہ حضرات کون ہیں، وہ اپنے نمائندے نامزد کریں کہ ان کی فتح و شکست ہماری شکست ہے، یہ ہمارے کلام کے ترجمان ہیں۔ تو اس ضروری بات کے بعد اب آپ جب چاہیں گے ہم موضوع شرائط طے کر کے آپ سے مناظرہ کریں گے۔ اب آپ کی خدمت میں ہماری طرف سے پیشکش ہے کہ تاریخ آپ اپنی فرصت کے مطابق طے کریں، مگر جگہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اگر آپ لاہور میں شرائط طے کرنا چاہتے ہیں ان تقاضوں کے بعد تو پھر آپ حزب الاناف میں آ جائیں، رابطہ کریں میرے ساتھ۔ یہاں صوبائی صدر حضرت پیر منور حسین شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہیں اور ڈویژنل ناظم اعلیٰ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور حضرات موجود ہیں۔ رابطہ کر کے لاہور میں آپ حزب الاناف کے اندر تشریف لے آئیں، 3 رکنی وفد، مگر ان قوائف کے بعد کہ یا تو آپ خود کلام کرنے والے ہوتے یا پھر کم از کم جو کلام کرنے والا ہے اس کی نمائندگی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ سے بات ہو جائے کل کو وہ صاحب کہہ دے یہ تو بچے تھے، یہ کچے تھے، یہ ایسے تھے، میں ہوتا تو یوں ہوتا، لہذا یہ یوں ختم کرنے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں۔ لہذا آپ آ جائیں، حزب الاناف میں نہیں آ سکتے تو عبداللہ والا شریف آ جائیں، حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری ذمہ داری لیتے ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد آپ کو یہ رہنمائی دیں گے۔ یہاں نہیں آ سکتے آپ حالیہ شہر میں آ جائیں، یہاں انتظام ہم کر دیں گے۔ آپ جو آئیں گے ضروری قواعد پورے کرنے کے بعد تو ہم آپ کے انشاءاللہ ذمہ دار ہوں گے، اخلاقی طور پر ہم آپ سے بات کریں گے اور حسن ادب کے ساتھ بات کریں گے تاکہ دنیا کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اس کے بعد متبادل صورت یہ ہے، یہ جو حضرات نوجوان بچے ہیں یہ ان کو مناظرہ کرنے کا شوق ہے، میں اس موقع پر کوئی لطیفہ بازی نہیں کرنا چاہتا ورنہ بڑے لطیفے بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں، لیکن میں سنجیدگی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، بازیچہ اطفال نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے مناظروں کو دیکھا ہے کہ وہ جب موقف میں جان نہیں ہوتی بھاگ جاتے ہیں۔ دنیا کے سامنے یہ قوائف موجود ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نمائندے نہیں ہیں تو پھر جو مولانا اشرف آصف صاحب نے کلام کیا آپ وہ کلام اپنی طرف سے انشاء کریں اور کلپ بنا کر ہمیں بھیجیں۔ پھر بھی ایک صورت ہے کہ
کہ آپ ذمہ دار بنیں گے، مدعی بنیں گے، ورنہ اس طرح تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا ہم دوبارہ اس بات کو دہراتے ہیں کہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ہمارے پیش نظر مذہب حق کا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور اس کی صداقت ہے اور اس کی ترجمانی ہے۔ لہذا وہ صاحب اگر تشریف لے آئیں، جیل سے اللہ کرے نکل آئیں، ہم چاہتے ہیں آ کر کے ہم سے بات کریں اگر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ جیل کے اندر ہیں تو آپ کے لیے لیٹر لکھیں، وہ یہ میرے نمائندے ہیں میرے موقف اور کلام کے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ ان کے کلام کا انشاء کریں۔ کلام میں پھر دہراتا ہوں، جو مناظرے کا موضوع ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے کہ شریعت نے جسے مال حرام کہا ہے۔ ایک پیرا یہ ہے مناظرے کے موضوع میں۔ دوسرا یہ ہے خطا کا امکان تھا، خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، تکرار کے ساتھ خطا کہنا، میں دیکھتا ہوں دنیا کا کون محقق اسے خطا اتیادی بنا سکتا ہے۔ اور تیسرا پیرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے دلیل پیش کی تھی تو بھی معصوم نہ تھی، ان سے غلطی ہو گئی۔ کون مسلمان ہے جو سید الانبیاء کی لخت جگر کو غلطی پر کہے گا، خطا تاکیدی پر کہے گا؟ قرآن نے جسے مال فہ کہا اسے مال حرام کہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم نے یہ ضروری وضاحت کرنی تھی جو سب لوگوں کی خدمت میں کر دی ہے۔ ہم مکمل تیار ہیں مناظرے کے آداب کے ساتھ۔ مناظرے ایسے نہیں ہوتے آپ کل وہاں چوک میں آ جائیں، نہ آئے تو آپ ہار گئے اور ہم جیت گئے۔ یہ مناظرہ نہیں ہوتا۔ مناظرے میں موضوع ہوتا ہے، شرائط ہوتی ہیں اور اس میں وقت کا تعین ہوتا ہے، بہت سارے امور ہیں۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ پیارے بچے، اللہ ان کو ہدایت دے، میں سمجھتا ہوں ہم ان کو گالی نہیں دینا چاہتے، ورنہ انہوں نے اپنی گالیوں سے امت کے علماء و مشائخ کی بے عزتی کی ہے، ان کی پگڑیوں کو اچھالا ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اے اللہ ان بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ اب مزید وضاحت پنجاب کے صدر ہیں حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری، یہ فرمائیں گے۔ میں آخر میں یہ گزارش کروں گا، جملہ عالم اسلام کے اہل سنت و جماعت اس پیغام کو سمجھیں اور اسے آگے شیئر کریں۔ ہم 24 گھنٹے جب تک زندگی ہے سیدہ کی عظمت کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو سے بات فرمائی ہے۔ میں سید منور بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں، میں صرف اور صرف ایک وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے اسی ڈنگا شہر کے اندر، اس وقت بھی ہم ڈنگا شہر میں موجود ہیں، تو میں ہی یہ اس سلسلہ میں ان کے پاس چل کر آیا ہوں یہاں ڈنگا میں، اور مفتی صاحب اپنے دیگر جو قائدین ہیں وہ بھی تشریف لائے، علماء تشریف لائے۔ میں درد دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اہل سنت کو کسی کی نظر بد لگی ہے تو اس نظر بد سے ہمیں اپنے آپ کو واپس لانا ہے، اور یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے نظر بد سے بچنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور اختلافات ہوتے رہتے ہیں، گھروں میں ہو جاتے ہیں، دو بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں ہو جاتے ہیں، لیکن اختلافات اس حد تک ہونے چاہیے کہ جن کی جو اختلافات ایک دوسرے کی ذات پر نہ جائیں، ایک دوسرے کے اوپر اس کی گالی گلوچ تک نہ جائیں۔ خیر، یہ بات بار بار کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ میں ان تمام احباب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا پھر آج کہ میں نے اپنا گھر، اپنا تن من دھن آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عزت و حرمت کے لیے، آپ کے اصحاب کی عزت و حرمت کے لیے، آپ کی آل کی عزت و حرمت کے لیے 24 آور حاضر رکھا ہے۔ آپ جب بھی مجھے حکم کریں گے، جس جگہ بھی حکم کریں گے، میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ شاہ صاحب پیر سید سرور شاہ صاحب قبلہ، یہ ڈویژن کے ناظم ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ ضلعی ہماری قیادت بھی موجود ہے، قاری فیاض صاحب قبلہ جلالی، یہ بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح میں آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا
کہ اب اس جتنا بھی شور شرابہ ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں میں فلاں جگہ پر آ رہا ہوں. یہ آنے کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ آنے میں ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے. کوئی ایک بار نہیں 100 بار آئے اور آنے پر اپنی مرضی سے کوئی آ بھی جائے تو ہوتا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بات ہے، اگر آپ نے مسئلے کو ختم کرنا ہے، اگر اس فتنے کو ختم کرنا ہے، اگر مخلص ہیں، کوئی اہل سنت و جماعت کا عالم ایسا نہیں ہے کہ جو عالم کہلائے اور ٹکڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین متی کے صدقے کھائے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے ٹکڑے کھائے اور ان کی نسلیں پلیں، اور پھر وہ اسی دین کو فتنہ بنا کے، اسی دین کو فساد بنا کے علماء کی پگڑیاں اچھالے. میں ہاتھ باندھ کے آپ سب سے یہ عرض کروں گا، علماء سے، ان بچوں سے بھی کہ جو رات دن علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، میں ان سے بھی یہ عرض کروں گا کہ بیٹا آپ کی عمریں ابھی تھوڑی ہیں، یقینی طور پر کسی بندے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی کر کے لوگ معافی مانگتے ہیں، لوگ رجوع کر لیتے ہیں، لوگ اپنے الفاظ کو سلپ آف ٹنگ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی سبقت لسانی ہو سکتی ہے. اگر ہو جائے تو اس پر بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو واپس لے. اب میں یہ جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بحث کسی کام کی ہے نہیں. دیکھیں خطا اجتہادی کی بات ہی کوئی نہیں ہے، خطا کی بات تھی اور اسی پر ہی لوگوں نے رجوع کے لیے کہا تھا، اسی پر ہی پوری دنیا نے عرض کیا تھا، اور پھر وہ لفظ بول بھی دیے تھے کہ میں یعنی یہ لفظ بولا تھا کہ وہ مطلقاً خطا کا. تو اب میں صرف یہی عرض کروں گا کہ صاحبو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ فتنہ ختم ہو تو فتنہ ختم کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. یہ کوئی کسی پر اٹیک کر تو سکتا نہیں ہے، کس کی مجال ہے کہ کسی پر کوئی اٹیک کرے؟ نا اتنی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی. بات ختم کرنی ہے، فتنہ ختم کرنا ہے. میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ اندر آ کے بیٹھو، خاموشی سے بیٹھو، جس کا دل چاہے پلیٹ فارم میں مہیا کرتا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کلپ ہو کہ 2-4-10 بندہ اس فتنے کے دور میں سننے والا بن گیا ہے تو آپ اور صبح و شام کلپ چڑھاتے رہو. اس بات کا کوئی فائدہ نہیں. واللہ العظیم اہل سنت کو نقصان ہو رہا ہے، اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے، مسلک کا نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کے پھر آگے ہاتھ مانتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتنہ ختم ہو تو پھر سیریس ہو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جس طرح کے مفتی صاحب نے کہا کہ جس بندے کا کلام ہے وہ خود ہو یا پھر وہ اپنا نمائندہ مقرر کر لے، پھر شرائط ہو، ٹائم ہو، جگہ ہو، پھر اس کے بعد یہ مناظرہ بھی ہو جائے گا اور یہ گفتگو ہو جائے گی. اگر یہ آپ نے مناظرے کے رنگ میں کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا. اگر آپ گفتگو کی، آپ سب پوری دنیا کو، میں نے ایک بار نہیں کئی بار بتایا کہ پہلے ہم اس بات پر یہ پورا ٹیل لگا چکے ہیں اور اس میں بہت بڑے بڑے مشائخ اور علماء وٹنس ہیں، گواہ ہیں، لیکن وہ مسئلہ حل نہ ہوا. لیکن اب پھر دوبارہ اگر اس پر کوشش ہو سکے تو میں خود کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ان علماء کے پاس، حتیٰ کہ جس صاحب کا یہ قول ہے، میں اگر کو کہے میں اس کے قدموں میں بھی پڑھ سکتا ہوں اور میں اسے بھی کہہ سکتا ہوں. خدا کے لیے اپنے الفاظ کو واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لفظ نکل جو گئے تو کسی مولوی کی بات نہیں، کسی پیر کی بات نہیں، کسی مرشد کی بات نہیں، کسی فقیر کی، کسی امیر کی بات نہیں، کسی وزیر کی بات نہیں. اور بات ہے آمنہ کے لال کی پیاری نقص جگر کی. بات ان کی ہے. جب اب رہا مسئلہ کوئی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی افضلیت کے بارے میں بک بک کرنا شروع کر دے، کوئی اگر کسی اور معاملے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دے تو ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. مسئلہ اصل جو ہے اسی مسئلے پر بات کریں اور اس مسئلے کو، فتنے کو ختم کر کے پھر ہم ایک جان سنی ہو جائیں اور ایک قالب اور ایک ہی جان رہیں. پتہ چلے کہ یہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو اس اعتبار سے بڑی خوبصورت طریقے سے میں عرض کرتا ہوں کہ جو نوجوانوں، اگر تمہیں جذبہ ہے دین کی خدمت کرنے کا تو فتنے سے نہیں، محبت سے دین کو آگے پھیلائیں. اللہ میرا آپ کو ہمیں ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.